अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु इस्तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिल खैर गुज़र रही होगी। सूरह यूसुफ जारी है और पारा नंबर 12 का आज सेकंड लास्ट सबक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक में पारा नंबर 12 मुकम्मल हो जाएगा। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 42 तक हमने पढ़ लिया। आज के सबक में आयत नंबर 43 से बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है, और बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब में 7 मोटी गायें देखीं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 सरसब्ज़ बालियाँ और दूसरी खुश्क बालियाँ देखीं। ए दरबारियों, अगर तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो तो मेरे ख्वाब के बारे में मुझे बताओ। यानी अब से पहले हमने जहाँ गुज़िश्ता रुकू का इख्तिताम किया था वहाँ हमने इतना पढ़ा कि हज़रत यूसुफ़ ने ख्वाबों की ताबीर जो दोनों अशख़ास को बताई तो उनकी ताबीर ऐन पूरी हुई, और जिस शख्स को सूली दी जानी थी उसको सूली दे दी गई और दूसरा दोबारा अपने ओहदे पर बहाल हो गया। अब उसको हज़रत यूसुफ़ ने कहा था कि बादशाह के सामने मेरा ज़िक्र करना कि एक ऐसे ही बेगुनाह शख्स जो जेल की कैद में है, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया था, वो किस तरह से वहाँ बिला कसूर जेल में कैद है, लिहाजा मेरा बादशाह के सामने ज़िक्र करना। अगर वो ऑब्वियसली बादशाह मुनसिफ़ हुआ तो वो ज़रूर इस मामले की तहकीक कराएगा, लेकिन वो जो शख्स बाहर निकला कैद खाने से तो वो दुनिया की रंगीनियों में गुम हो गया। उसे शैतान ने उसके जहन से निकाल दिया कि उसने ऐसा कोई ज़िक्र भी करना है बादशाह के सामने। तो एक अरसा दराज गुज़र गया और हज़रत यूसुफ़ मज़ीद जेल में रहे, और इस ड्यूरेशन में आप ज़िक्र इलाही करते रहे, लोगों को भी ज़िक्र की तलकीन करते रहे, याद इलाही में ख़ुद भी मसरूफ़ रहे, दूसरों को भी तलकीन करते रहे। यहाँ तक कि जब अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ को जेल से रिहाई दिलाना चाहिए ना, तो उसके लिए ज़ाहिरी असबाब पैदा कर दिए कि एक रात बादशाह मिस्र ने ये ख्वाब देखा। कौन सा? जो इस आयत में मज़कूर है। तो जब उसने ये ख्वाब देखा ना, ये भी आपके सामने तर्जुमा है, तफसीर इंशाल्लाह जब आएगी तो आपको ये ख्वाब की भी समझ आ जाएगी, ठीक है। जो हज़रत यूसुफ़ ने इसकी ताबीर बताई ना, तो फिर आपको ये ख्वाब की भी समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ तर्जुमा पढ़ के शायद आप कोई कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए। बहरहाल तर्जुमा अपनी आंखों के सामने रखें और ये देखें कि जब ये ज़िक्र आया ना दरबारियों, तो दरबारियों में कौन लोग थे? उसने मशहूर काहिनों को, नामवर नजूमियों को और दीगर लोगों को जमा किया और अपने ख्वाब बयान उसने किया, और ख्वाब बयान करने के बाद उसकी ताबीर दरियाफ़्त की। तो वो कहने लगे, ख्वाबों की ताबीर बयान करने के फ़न में हम बिलाशुबा महारत रखते हैं, लेकिन जो कुछ आपने देखा है ना उसकी हम ताबीर नहीं बता सकते, क्योंकि हम ताबीर बताने में तो महारत रखते, लेकिन आपका ख्वाब कुछ हमें ख़ास लगा ही नहीं है। या आपके अपने अफ़कारे परेशान हैं, आपके अपनी जहन की सोची हुई बात है, जिसका ज़िक्र अगली आयत में जब तर्जुमा सामने आएगा तो फिर मैं आपको बयान करती हूँ। उन्होंने कहा ये झूठे ख्वाब हैं और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। यानी उन्होंने अपना इल्म उस पर साबित करने के लिए कि भी हमें तो बहुत पता है, लेकिन आपका जो ख्वाब है ना वो ख्वाब नहीं है, वो इफ़कारे परेशान हैं। यानी हम इनकी ताबीर नहीं बता सकते, बल्कि ये ख्वाब ही इस काबिल नहीं है कि इसकी ताबीर दरियाफ़्त करने के लिए फ़िक्र किया जाए। यानी उन्होंने सारा कुछ जो है वो बादशाह पे डाल दिया कि तुम्हारा ख्वाब भी इस काबिल नहीं है जिसकी ताबीर बयान की जाए। यानी जो इफ़कारे परेशान है ना, वो इसको कहते हैं जो नींद की हालत में इंसान देखता है और उसका हकीकतन कोई सुराग नहीं मिलता, हकीकत से कोई उसका ताल्लुक़ भी नहीं होता। ऐसे अक्सर औक़ात हमारे भी माइंड में कोई ख़ास प्रेशर हो स्टडी का या हालात का, तो हम भी कोई इस तरह का ख्वाब देख लेते हैं, और जिसका ओबियसली मोस्टली हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बहुत कम ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो देखे जाएं तो फिर इल्म भी होता है उठते ही हकीकतन कि इसमें कोई ना कोई हमारे लिए मैसेज ज़रूर है। ऐसा हर एक के साथ, हर शख्स के साथ होता है, और मेजॉरिटी तो जो ख्वाब देखा वो सुबह उठ के भूल जाती है, ठीक है। लेकिन बहरहाल तफसीर की तरफ वापस आते हैं। उन्होंने क्या कहा कि आपका ख्वाब इस काबिल नहीं है कि इसकी ताबीर की जा सके। इसी का जिक्र इस आयत में उन्होंने कहा ये झूठे ख्वाब हैं, हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं बताते, ठीक है। अब आगे,
اور وہ قیدیوں میں سے بچ جانے والے نے کہا اور اسے ایک مدت بعد یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، تم مجھے یوسف کے پاس بھیج دو۔ یعنی اب عرصہ دراز کے بعد اس شخص کو جو وہاں موجود تھا نا درباریوں میں، اسے حضرت یوسف کا خیال آیا اور وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو ایسے مشکل خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے، اور مجھے اجازت دو میں اس سے خواب کی تعبیر دریافت کر کے آتا ہوں۔ اب وہ بادشاہ سے پرمیشن لے کر جب اس نے حضرت یوسف کی طرف قید خانے کا رخ کیا تو اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اس نے آ کے کیا کہا، اے یوسف، اے صدیق، ہمیں ان 7 موٹی گایوں کے بارے میں تعبیر بتائیے جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 سرسبز بالیوں اور دوسری خشک بالیوں کے بارے میں، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں اور تاکہ وہ جان لیں۔ یعنی وہ بادشاہ سے پرمیشن لے کے جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی تعبیر نہیں بیان کر سکا تو وہ واپس آیا اور اس کے ذہن میں حضرت یوسف آئے، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوا اور اس نے آ کے ان خوابوں کا ذکر کیا جو پہلے پچھلی آیت میں بھی ہم نے خواب پڑھا۔ اس نے سیم وہی خواب آ کے سامنے رکھا حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور کہا کہ آپ سے، آپ کی شان یوسفی سے یہی امید ہے کہ آپ اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو، آپ کے سامنے یہ جو خواب بیان کی ہے اس کی تعبیر مجھے بتا دیں تاکہ میں لوٹ کے جاؤں اور میں ان کو بتا سکوں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کہ اس شخص نے جب آ کے خواب پوچھا ہوگا تو اس نے باہر کے حالات بھی تو بتائے ہوں گے نا، کہ بادشاہ جو ہے وہ اس خواب کے بارے میں بڑا پریشان ہے، اور مایا ناز نجومی جن کا بڑا نام ہے کاہن، ان کو بھی اس کی تعبیر نہیں آئی اور بادشاہ بڑا پریشان ہے، اس لیے ہمارے نزدیک آپ وہ فرد واحد ہیں جو کہ ہماری اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ تو اب ایسے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شان دیکھیں، نہ تو اس شخص کو کوئی طعنہ دیا کہ تم اتنے سال بعد آ رہے ہو، وہ بھی اپنے مطلب پر، اپنے کام پڑھنے پر، اور تم جو بھول آئے ہو، جو تمہاری وجہ سے میں قید خانے میں مزید رہا وغیرہ وغیرہ، آپ ایسا کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ توکل تھا رب کی ذات پہ اور یقین تھا رب کی حکمت پہ، جس کی وجہ سے آپ اس شخص کو بلیم نہیں کر پائے، کیونکہ جو اللہ کی طرف سے لکھا تھا، جو طے تھا، وہ تو ہونا ہی تھا۔ لہٰذا آپ نے نہ اس شخص کو ملامت کی، بلکہ اس کی اتنے دیر خاموش رہنے کے باوجود بھی اس سے اس چیز کا ذکر تک نہیں کیا کہ تم نے حق بات کو باہر جا کے واضح کیوں نہیں کیا، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے شرائط بھی پیش نہیں کی کہ پہلے مجھے رہا کرو پھر اس کی تعبیر بتاؤں گا، پہلے یہ کرو پھر تعبیر بتاؤں گا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تو پاکستان کی اور اگر دیگر ممالک کی بات کریں تو میں کسی اپنے ملک کو بھی برا نہیں کہہ رہی، میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص سے کام پڑے نا، فار ایگزامپل چینی کی مثال لے لیں، پورے شہر میں نہیں ہے، جسے ایک واحد شخص کے پاس ہوگی چینی، وہ چینی کے ریٹ ڈبل کیا منمانے سے ٹرپل بھی کر سکتا ہے۔ یعنی میں مجموعی طور پر ملک کی بات نہیں کر رہی، باشندوں کی بات کر رہی ہوں کہ ہمارے ایمانی حالت یہ ہے کہ ہم لوگ اس قدر نیچے آ چکے ہیں، پستی کا شکار ہیں، کہ جو جہاں ہمیں لگے کہ ہمارے سوا اس کا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، وہاں ہم اپنی اکڑ دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اپنا آپ منوانا، اپنا فائدہ اٹھانا۔ لیکن یہاں حضرت یوسف بھی چاہتے تو کر سکتے تھے، اور بلا شبہ وہ ایک معاملے میں حق پہ بھی تھے کہ وہ اپنے غصے کا تھوڑا سا اظہار کر دیتے اس شخص پہ جو کہ خاموش رہا اور عرصہ دراز تک، لیکن آپ نے اتنی قید مزید کاٹی، رب کی حکمت ہی اس کو جانا، اور اس شخص کے آگے بالکل بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ خواب خاموشی سے سنیں، توجہ سے سنیں، اور پھر نہ صرف سنیں بلکہ اس کی جو تعبیر ہے وہ بیان بھی کر دی، اور تعبیر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حکمت کے تحت یہ بھی بیان کر دیا کہ اب بادشاہ کو کیا کچھ کرنا چاہیے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یوسف نے فرمایا، تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے تو جو تم کاٹ لو گے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم کھا لو، پھر اس کے بعد 7 برس سخت آئیں گے جو اس غلے کو کھا جائیں گے، تو جو تم ان سالوں میں تم نے پہلے سے جمع کر رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا تو جو تم اسے بچا لو گے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے حکیمانہ انداز میں خواب کی تعبیر بھی بتائی اور مسئلے کا حل بھی۔ یعنی آپ نے خواب کی تعبیر ایسے بتائی، فرمایا کہ تم 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے، اس زمانے میں خوب پیداوار ہوگی،
7 موٹی گایوں اور 7 سرسبز بالیوں کی طرف یہی اشارہ دیا جا رہا ہے خواب میں، ٹھیک ہے. یعنی خواب جو دیکھا تھا نا 7 موٹی گائیں اور 7 سرسبز بالیاں، اس سے کیا مراد ہے حقیقت؟ اس کی تفسیر کیا ہے کہ 7 سال تک کھیتی باڑی ہوگی اور اس زمانے میں خوب پیداوار ہوگی، ٹھیک ہے. تو فرمایا لہٰذا جو کچھ تم کاٹ لو اس میں سے اس غذا کو اس بالی کے اندر ہی رہنے دو. یعنی گندم، کوئی بھی چیز اگتی ہے نا، گندم چاول، وہ بالیوں کے اندر سیف ہوتی ہیں. تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو کاٹ تو لو لیکن اس بالی کے اندر ہی رہنے دو تاکہ وہ خراب نہ ہو اور آفات سے محفوظ رہیں. البتہ کھانے کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑے تھوڑے سے غلے سے بھوسی اتار کر اس کو صاف کرتے ہوئے، جو بھوسا اس کے اوپر لگا ہوتا ہے اس کو صاف کرتے ہوئے اپنی ضرورت کے تحت تم کھا سکتے ہو، اور یہ ضرورت کے تحت استعمال کر لو صاف کر کے، اور باقی غلے کو ذخیرہ بنا کر محفوظ رکھو بالیوں کے اندر ہی، ٹھیک ہے. اور ان 7 سرسبز سالوں کے بعد لوگوں پر 7 سال سخت قحط کے آئیں گے، ٹھیک ہے. جن کی طرف جو دبلی گائیں دیکھی تھی نا اور سوکھی بالیاں خواب میں، ان کا اشارہ دیا جا رہا ہے. خواب دیکھا تھا نا کہ موٹی گایوں کو پتلی گائیں کھا رہی ہیں، تو مراد یہ ہے کہ وہ 7 سال خوشحالی کے اس میں جو غلہ برآمد ہوگا اس کو سیو کرو تاکہ وہ جو پتلی گائیں جو اس کو کھا رہی ہیں، مراد جو قحط کا دور ہے وہ قحط کے دور میں وہی غذا کام آئے گی جو کہ زمانہ خوشحالی میں سیو کی ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا گیا کہ جب وہ جو غلہ تم نے اپنے ساتھ 7 سالوں کے لیے جمع کیا ہوگا نا، وہ ان 7 سالوں میں تم کھاؤ گے. البتہ تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بیج کے لیے بچا لو گے تاکہ اس کے ذریعے مزید کاشت کر سکو. یہاں پر مراد ہے نا کہ مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بچا لو گے، دیٹ مینس کہ یہ آیت نمبر 48 کے بالکل لاسٹ پہ دیکھیں کہ تم اتنا رکھ بھی سکو گے اس میں سے، اور رکھ بھی لینا کہ جو مزید آگے کاشتکاری کے کام آئے. پھر فرمایا ان 7 سالوں کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے. یعنی سخت قحط والے سالوں کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور اس میں لوگ انگوروں کا رس نچوڑیں گے اور تل اور زیتون کا تیل نکالیں گے. یہ سال بڑی برکت والا ہوگا، زمین سرسبز و شاداب ہوگی اور درخت خوب پھلیں پھولیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ نے خواب کی تعبیر اس طرح سے بتائی جس کا ذکر یہاں پر ہے. اب جو بادشاہ ہے اس نے خواب کی تعبیر جان کر کیا حکم دیا اور کتنے سالوں بعد حضرت یوسف کو اس قید خانے سے رہائی ملی، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.